such a conflict? What are China's weaknesses against India? دیکھیے چائنا اور انڈیا کی جنگ انیویٹیبل ہے, ہونے والی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہم نے بات پہلے کہی تھی آپ کو کہ یہ جو انرجی کوریڈورز ہیں وہ سیم ہیں جو دونوں ملک کمپیٹ کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے. ایران کی گیس ہے اور برما ہے, یہ دو تو بالکل کلوز پروکسیمیٹی ریجن میں ہیں اور دونوں بری طرح کمپیٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ اتنی گیس نہیں ہے کہ دونوں مل بانٹ لیں آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ. کانفلکٹ ہو رہا ہے, کانفلکٹ بلڈ ہو رہا ہے. انڈینز کو اس کا اندازہ ہے, انڈینز اسی لیے بلو واٹر نیوی تیار کر رہے ہیں کہ چائنا کی جتنی ٹریڈنگ ہے وہ تمام کی تمام جو کہ انڈین اوشن سے گزر کے گلف سے نکل کے چائنا تک جاتی ہے, 80% اس کی انرجی اور گیس اور ٹریڈنگ یہاں سے گزر رہی ہے اور یہ تمام ایریا انڈیا کی زد میں ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے چائنا گوادر سے ایکسس کر رہا ہے اور جو ان کے آپس کے کانفلکٹس آف انٹرسٹ ہیں وہ خاص طور پہ وہی بات کہ وہ جو ناردرن ایریا کے اندر تبت کے پاس اور ان کے جو ناردرن ایریاز میں جو ان کے کانفلکٹس ہیں, جو پرانے ڈسپیوٹس ہیں ان کے, اب وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا اٹیمپٹ یہ کر رہا تھا کہ چائنا کو بھڑکائے پاکستان کے خلاف, یہ کہہ کر کہ چائنا کے جو مسلم سنکیانگ پروونس میں بغاوتیں برپا ہو رہی ہیں وہ پاکستان کروا رہا ہے. یعنی چائنا کے لیے سیریس پرابلم ہے, آٹونومس ریجن میں اس ایریا میں بڑی پرابلمز ہیں. انڈیا چائنا سے یہ کہہ رہا تھا کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر اگینسٹ اسلامک ایکسٹریمزم, مگر چائنا نے یہ آرگومنٹ خریدی نہیں اس کی. دے ڈنٹ بائی دس. آن دا ادر ہینڈ یہ جو کانفلکٹ بلڈ ہو گئے ہیں انڈیا اور چائنا کے, یہ پاکستان کو سوٹ کر رہے ہیں کہ چائنا اپنا زیادہ وزن پاکستان کے فیور میں ڈال رہا ہے. چائنا میں بھی دو لابیز ہیں. ایک لابی یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا از ایمرجنگ پاور, تو ہمیں انڈیا کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن جب ایمرجنگ پاور تو ہے لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بہت شدید ہے. انہی زونز پر یہ بحث کر رہے ہیں آپس میں, انہی انرجی ایریاز کے لیے, انرجی فیلڈ اور انرجی پائپ لائنز کے لیے جنگ ہو رہی ہے. ریسورسز تھوڑے ہیں, دونوں کی اکانومیز اوور ہیٹ کر رہی ہیں, ان کو انرجی چاہیے اور کانفلکٹ ہوگا. And what if China swings the other way? What then? There is no possibility کہ چائنا پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کی طرف جائے گا. No, there is no possibility. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ چائنا دونوں ملکوں پر دباؤ ڈالے گا کہ تم انڈر دی امبریلا آف ایس سی او میں شامل ہو جاؤ. تو ایس سی او اس صورت میں ایس سی او صرف ایک چائنیز یا رشین بلاک نہیں رہ جائے گا. اٹ ول بیکم این ایشین بلاک, ایشین پاور, اور اس کے چانسز ہیں. Okay. Next question, Zaid Sahab. In case of a NATO SCO conflict, which side should Pakistan take? Where would India go? What is the possibility of such a conflict? دیکھیے یہ بات بھی کہ military showdown between NATO and SCO again is almost inevitable. It's a matter of time, 5 سال میں ہو, 6 سال میں ہو, کیونکہ امریکن اکانومی کولیپس کر رہی ہے اور امریکہ ان اسٹیٹ آف پینک ہے. اس کی جو کاسٹ آف وارز آ رہی ہے افغانستان اور عراق میں اور فورس ریپوزیشننگ میں پوری دنیا میں جو انہوں نے فورسز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں وہ اتنی ہیوی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دے آر پینکنگ فار دا سمپل ریزن کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ دی انرجی کوریڈورز, انرجی ریسورسز, کیونکہ وہی بات عرض کر رہے ہیں نا کہ سارے انرجی ریسورس مسلمان دنیا میں ہیں اور چائنا بھی پوری دنیا میں انرجی کوریڈورز کے لیے, انرجی ریسورسز کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے, مغرب بھی اس کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے. اور اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ اگر دے فار دا سیم ریسورسز اس حد تک کمپٹیشن ہے کہ کانفلکٹ انیویٹیبل ہے, وہ ہونے جا رہا ہے. اس صورت میں پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیے پاکستان اب وہ امریکن نے ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے جو 9/11 کے بعد کیا تھا, آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس. لیکن اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ پاکستان چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے گا. تو either we'll try to remain neutral or we'll go into the SCO camp and we'll become part of this conflict. تو یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سیکورٹی ڈاکٹرین کو ہمیں ریڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جب انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسلز دنیا میں موو چل رہے ہوں گے تو پاکستان شوڈ پریپیئر فار اے نیوکلیئر فال آؤٹ سیناریو. یعنی ہم پہ ڈائریکٹ ہٹ نہ بھی ہو تو ریجن میں جو فال آؤٹ ہوگا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ہم ایک خطرناک دنیا میں ہیں. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو دنیا تھی, جس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی اور پوری دنیا میں کروڑوں مارے گئے. دی انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہم یہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر نہیں ڈال سکتے. وی لیو ان اے ورلڈ جو ہر روز کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے. فرام مڈ ٹو لانگ ٹرم 5 سال سے 8 سال کے درمیان ہمیں خطرہ ہے اس بات کا کہ ایک میجر ایکسچینج ہوگا پاور بلاکس کے درمیان یا میجر ریجنز کے درمیان. نیکسٹ کوشچن زید صاحب, what is the role of Indian Ocean in the future global security? In the future global security arrangement, how can Pakistan control its seas to influence the geopolitics? سب سے اہم ایڈوانٹیج دیکھیے جو ہمیں ہے کہ ہم انڈین اوشن اور گلف کے زیادہ نزدیک ہیں بنسبت انڈیا کے. یعنی وہ جو اسٹریٹجیکلی یعنی اس پورے ریجن سے ہی سب کوریڈورز نکل کے جاتے ہیں. ایران جس طرح لوکیٹڈ ہے گلف آف ہرموز کے پاس, یعنی ایران کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز گلف سے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ ایران کے پاس اتنی وہ گلف آف ہرموز اتنی کم ہے, 7-8-10 میل کا وہ صرف ماؤتھ ہے وہاں پہ. اسی طرح
باہر گوادر کی پورٹ ہے کہ جو گلف آف ہارمز سے باہر ہے, اور پھر پاکستان کی ہماری پورٹس آتی ہیں. انڈیا اس کے بعد ہے. انڈیا کی جتنی سپلائیز ہیں وہ یہاں سے جاتی ہیں, اور ہم ان کو انٹرڈکٹ کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ہماری ایگریسو پالیسی جو ہم اس انڈین اوشن میں ڈیولپ کریں گے, 21ویں صدی انڈین اوشن کی ہے. دنیا کی 5-6 نیوکلیئر پاورز انکلوڈنگ اسرائیل اس کی سبمرینز اس اوشن میں گھوم رہی ہیں. ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہمیں اپنا سبمرین فلیٹ, پرٹیکولرلی سبمرین فلیٹ, اس پہ ہمیں ایکسٹینسولی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہم کو سیکنڈ لانچ فیسلٹی بھی دیتا ہے. یعنی ہمیں یہ سہولت بھی دیتا ہے کہ اگر ہم کسی طرح ایک میسائل ایسے ڈیولپ کر سکے, ابھی ہم نے ڈیولپ کر رہے ہیں, ورکنگ آن دا پروسیس, کہ ایسے ڈیولپ کر لیے ہم نے کہ جو ہم سبمرین میں فٹ کر سکیں. انڈیا نے کر لیے ہیں نیوکلیئر میسائل اپنی سبمرین میں فٹ, ہمیں کرنے ہیں, کیونکہ اس میں سبمرین کو ریکگنائز کرنا پاسبل نہیں ہوتا جو ڈیپ سیز میں ہوتی ہے. تو اللہ نہ کرے اگر ملک پہ خطرہ ہو تو پھر یہ جو تھریٹ دشمن کو ہوتا ہے کہ ایک ان نون سمندر کے کسی بھی حصے سے ایک سبمرین نیوکلیئر ویپن لانچ کر سکتی ہے, اس کی وجہ سے جنگیں روکی جا سکتی ہیں, رک جاتی ہیں. تو پاکستان کے لیے تو انڈین اوشن, تو کنٹرول انڈین اوشن از وائٹلی امپورٹنٹ. اور اسی وجہ سے آپ نوٹ کریں گے کہ انڈینز نے ہمارے سبمرین پروجیکٹ پہ اٹیک کروایا تھا 2002 میں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک دفعہ ہمارا اگسٹو 90 سبمرین پروجیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پاکستان انڈین اوشن کو کنٹرول کر سکتا ہے. کراچی میں جو اٹیک ہوا تھا وہ انڈین انفلٹریٹڈ اٹیک تھا, استعمال انہوں نے لوکل ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کیے تھے. یہاں پہ وہ نیکسس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے کہ لوکل ریلیجیس ایکسٹریمسٹ استعمال کیے جاتے ہیں انڈین ایلیمنٹس کی طرف سے, جو لیڈرز کو خرید لیتے ہیں, لیڈرز کو استعمال کرتے ہیں. اٹیک کروایا کس پہ, ہمارے سبمرین پروجیکٹ پہ, جو ہمارے انڈین اوشن کو کنٹرول کرے گا فار دا 21st سینچری. ٹھیک ہے زید صاحب, اگلا سوال ہے, what is the best way to assure bilateral security between India and Pakistan? Is it balance of power between Pakistan and India, or both countries joining an umbrella security alliance of larger bloc, or annihilation of one of the two? دیکھیے تین آپشنز آ گئے. پہلے آپ کوشچن ذرا سمجھا دیں لوگوں کو. کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا انڈیا اور پاکستان کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں آپس میں, یعنی یا تو یہ ہو کہ ایک ملک ختم کر دیا جائے تب ہم سروائیو کریں, یا یہ ہو کہ چائنا اور رشیا مجبور کریں ہم دونوں کو کہ ہم کٹھے آئیں, یا ہمارا آپس میں ریلیشن شپ کس طرح کا قائم ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ بات بالکل طے ہے کہ آپس میں انڈیا اور پاکستان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ دوستی کر سکیں یا کو ایگزسٹ کر سکیں لانگ ٹرم. ہمیں ایون ان شارٹ ٹرم ہمیں یا تو کوئی بڑی طاقت اکٹھا کرے, بڑی طاقت کا مطلب ہے روس اور چین اگر چاہیں تو کسی حد تک ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ اپنے معاملات کو طے کرو اور انڈر ایک بڑی کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ میں آ جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا سائز چھوٹا کر دے, یعنی ہم ان کے اندر اتنی بغاوتیں برپا کروائیں کہ جو قومیں آزادی چاہتی ہیں انڈیا میں, ہم انڈیا کو کاٹ کے چھوٹا کر دیں اور اس کا فتنہ ختم ہو جائے ایک دفعہ. وی کٹ دم ٹو سائز, تاکہ دے شوڈ پک اپ سمبڈی دیئر اون سائز. وہ چھوٹے, یعنی چھوٹے ملک کے اوپر وہ زیادہ شیئر ہوتے ہیں کیونکہ آس پاس ریجن میں سارے ملک چھوٹے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جب تک ان کو نیوکلیئر اور میسائل پروگرام سے تھریٹ کر سکتا ہے یہ بہیو کرتے رہیں گے. تو ڈیفنس از ایکولی. چاہتی ہوں زید صاحب, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. زید صاحب پلیز آپ کنٹینیو کریں. اس بات کو بالکل کلیئر کر لیجئے کہ پاکستان صرف اس صورت میں انڈیا کے ساتھ کو ایگزسٹ